دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ نصرت صاحب، یہ پروگرام تو جاری ہے لیکن سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا ہے جعلی ڈگریوں کے بارے میں، اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جعلی ڈگری صرف جعلی ڈگری نہیں ہے کہ آپ جا کر انتخاب کرا لیں، اس کی سزا 3 سال ہے۔ مجھے اب نہیں لگتا کہ پتہ نہیں اب دستی صاحب بچ سکیں گے یا نہیں بچ سکیں گے۔ لوگوں کے ووٹ تو لے کر آ گئے ہیں لیکن جرم اپنی جگہ پر قائم ہے، اور یہ ایک نہیں 140 لوگ جائیں گے۔ وہ جو آخری چنک ہے وہ سن لو، 140 کے قریب لوگ 3 سال جیل میں رہنے کا بندوبست کریں، کیونکہ شک یہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ پہلے چنک ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر آل پاکستان مسلم لیگ کے کارکنان کے ساتھ مکالمہ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ راجہ امانت چراغ سے تعلق ہے میرا، چراغ اسلام آباد میں، اور 49 سے ہم الیکشن۔ راجگان ویسے ہی غصے والے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں تو پیار سے۔ ہم غصے والے نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لال مسجد میں بہت ظلم ہوا ہے۔ ہاں، یہ میرا یہی سوال ہے کہ لال مسجد میں کون سا ظلم ہوا ہے؟ وہاں بچیاں ماری گئی ہیں، وہاں پہ 300 سے زیادہ زندہ جلائی گئی ہیں وہاں پہ۔ ہم یہاں کے مقیمی آدمی ہیں، ہم یہاں مقیمی رہتے ہیں، ہماری کوئی بچی نہیں ماری گئی، اور نہ اس پورے وہ بیچاری زلزلے سے متاثرہ علاقوں سے آئی ہوئی تھی۔ اشرف کی گجر خان تک بھی کوئی بچی نہیں ماری گئی ہے۔ یہ کوئی آدمی آپ کہیں کہ ہماری بچی ماری گئی ہے یا ہمارا بچہ مارا۔ آپ کا خیال ہے لال مسجد آپریشن ٹھیک کیا تھا؟ جی، لال مسجد کا آپریشن بہت جائز ہوا ہے، اور جنرل پرویز مشرف نے اپنی پارلیمنٹ سے مشاورت کر کے آپریشن کیا ہے۔ نہیں تو اس میں جو پھر وہ جو قتل و غارت ہوئی ہے، آج تک کہہ رہے ہیں کہ 2007 کا الیکشن آ رہے ہیں، میں آپ کو یہ جواب دیتا ہوں، 2008 کا الیکشن جو ہے لال مسجد کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ بات نہیں ہے، ٹوٹل جتنے دہشت گرد ہیں نا، اور ایک رشید غازی صاحب بس مرے، اور کوئی آدمی بچہ نہیں مرا ہے۔ اچھا چلے، لال مسجد آپریشن کے بعد تو دہشت گردی ختم ہونی چاہیے نا، اس کے بعد تو زیادہ شروع ہوئی۔ یہ تو ان کا معاہدہ ہے نا موجودہ گورنمنٹ کا۔ کس کے یہ ساتھ؟ تو رات دہشت گردی کروا رہی ہے، ان کا کام ہے سیکورٹی پہ جو ہے نا یہ نظر ثانی کریں۔ ہماری گورنمنٹ کا ہماری گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ میں بھی ایڈ کروں گا۔ ٹھیک میں بھی ایڈ کروں گا کہ آپ یہ بتائیں، جی ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ بچیوں کا قتل ہوا پورے پاکستان میں، اسلام آباد کو چھوڑ دیں، اسلام آباد تو ایک گاؤں ایک گلی ہم پھرتے ہیں، آج تک مجھے کسی گھر والے نے یہ نہیں کہا کہ میرا بچہ یا بچی لال مسجد میں تھے اور وہ شہید ہو گئے۔ بیچارے کا کوئی تھا ہی نہیں پیچھے۔ میری عرض سنیں، کیوں نہیں تھا؟ اس کے بعد پورے پاکستان سے آج تک کسی نے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، کسی فورم پہ آگے کہا ہو کہ میری بچی یا بچہ جو ہے وہاں شہید ہوا؟ وہاں پہ قطعاً کوئی بچی یا بچہ شہید نہیں ہوا۔ کدھر گئے وہ بچے؟ وہاں پہ 94 لوگ جو ہیں ان کی ہلاکت ہوئی ہے، اور 3 اس میں سے نکل گئے، 97 لوگ تھے۔ آخری رات چودھری شجاعت صاحب، ہم طارق عظیم صاحب اور دوسرے لوگ ہم وہاں مشاورت کرتے رہے، رشید غازی صاحب کو یہ ہم کہتے رہے کہ بھائی یہ جو 97 لوگ ہیں آپ ان کو حوالے کر دیں، ان کی اسکریننگ ہوگی، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن ان کو چونکہ یرغمال بنایا ہوا تھا ان لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم سیف ایگزٹ چاہتے ہیں۔ وفاق المدارس والے آئے، انہوں نے کہا کہ ان کو سیف ایگزٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نظریاتی کونسل آئے، انہوں نے کہا کہ ان کا یہ مطالبہ ہے۔ آپ کو پتا ہے امام کعبہ یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ تو اس میں میرا یہ سٹانس ہے کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی جو آپ لوگ ہر وقت کلیم کرتے ہیں میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یا کچھ مولانا حضرات اپنے کرتے ہیں، آپ ایک اور بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک لال مسجد کو تو 2 سال سے ہم رو رہے ہیں ہر جگہ پہ، اس 2 سال کے اندر پورے پاکستان میں جہاں جہاں آپریشن ہوا، سوات میں ہوا، فوٹا میں ہوا، کتنی اور مسجدیں شہید ہوئیں، کتنے مدرسوں پہ یہ بمباری ہوئی ہے؟ مسلح افواج نے کی ہے نا، آرمڈ فورسز نے کی ہے، حکومت کے کہنے پہ کی۔ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی آپریشن ہوتا ہے، وہ ایک آرمی چیف یا ایک صدر مملکت نہیں کرتا۔ آپ کہتے ہیں نا اس شخص نے یہ کیا، میں کہتا ہوں اس شخص نے نہیں کیا، پوری آرمڈ فورسز اور پوری وفاقی حکومت جب تک اکٹھی نہ ہو، فیصلہ نہ کرو تو نہیں۔ ٹھیک ہے جی آپ اپنا نام بتائیے اور یہ بتائیے کہ یہاں پہ خواتین بھی ظاہر ہے میں نے دیکھا ہے کہ آتی ہیں، تو یہ زیادہ تر جو ہے یہ کس طبقے سے آتی ہیں، وہ کیا کہتی ہے، کیا انٹرسٹ لیتی ہیں؟ میرا نام وجیہہ بٹ ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گی کہ یہاں پر آپ کو پرانے چہروں کے ساتھ ساتھ میرے جیسے بہت سارے نئے چہرے بھی نظر آئیں گے جو کہ مڈل کلاس سے، ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو موسٹلی جو خواتین آ رہی ہیں ان میں سے اکثریت کا تعلق مختلف دیہات سے ہے، شہروں سے ہے، یعنی اسلام آباد کی تمام یونین کونسلز کی خواتین یہاں آ رہی ہیں، اسلام آباد کے تمام شہری علاقوں سے، تمام سیکٹر سے خواتین یہاں آ رہی ہیں اور شمولیت اختیار کر رہی ہیں۔ اور آپ کو شاید یہ سن کر حیرت ہوگی کہ
جو خواتین اور جو اسپیشلی جو نئے ممبران جو پارٹی کی رکنیت اختیار کر رہے ہیں ان میں نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. یعنی کہ وہ نوجوان کون سا ایج بریکٹ ہوتا ہے مثال کے طور آپ یوں کر سکتے ہیں کہ 20 سے لے کر 35 تک. ملک وحید امان میرا نام ہے. میرا سکا چاچا وفاقی وزیر ہے جس کا نام ڈاکٹر بابر امان ہے پیپلز پارٹی کے. ٹھیک ہے. میں نے اس دور میں مشرف صاحب کے اسٹیکر اور بہنے میں پنڈی کچہری میں ہوتا ہوں. خدا دا واسطہ جی مل کے چھیڑ دے. میں تمہیں کہتے سر میری گال سنو سر شادی میری گال سنو سر میری یار تو سنو سر گال سنو سر. میں نے مشرف صاحب کے اس دور میں بینر پنڈی کچہری کے اندر باہر لگائے. جب مشرف صاحب کا نام لیا جاتا تھا بغلا میں تو لوگوں کو مار پڑتی تھی آگے سے, لوگوں کو ننگا کیا جاتا تھا پریکٹیکل. میں اس وقت بھی مشرف صاحب کے ساتھ تھا, اب بھی انشاءاللہ ان کی شخصیت سے متاثر ہے. آپ کے اس وقت بھی مشرف صاحب کے اندروں ساتھ تھے نا, افتخار چودھری کے تو خلاف تھے, ابھی تک نظر آ رہا ہے. مل کے نہیں کر رہے صاحب جب بحال ہوئے ہیں تو انشاءاللہ افتخار چودھری صاحب ان 2-4 مہینے میں جو زرداری صاحب کے پیسے ہیں جو نواز شریف صاحب نے کپ ٹو کی ہوئی ہے, انہوں نے لوٹا ہوا ہے جو ملک کا پیسہ, انشاءاللہ کہ یہ آرمی کو خود دعوت دیں گے, آئیں اور عمل درآمد آپ بات پہ برا نہ مانیے. آپ کو بابر امان صاحب نے تو نہیں بھیجا. دیکھیں بڑے اسٹوڈنٹس میں ایک بھائی PMLN میں چلا جاتا ہے, ادھر کئی بھتیجے کو بھیج. نہیں سر, میرا اپنا ایک اسٹائل ہے. میں تقریباً 5-6 سال ہو گئے سر مشرف صاحب کے ساتھ. آخری شعر کے ساتھ مشرف صاحب کی نظر ہم کے ہر دور میں قتل ہوتے رہے, ہم کو ہر دور میں تباہی ملی. ہم نے موسیٰ کی تھی تمنا مگر ہم کو فرعون کی بادشاہی ملی. اگرچہ کانٹے ہیں راہوں میں بکھرے ہوئے بابرانہ چلو نو کے سہار پر, اس میں شامل ہے بابرانہ چلو نو کے سہار پر, اس میں شامل ہے سرخی جواں خون کی. آسمانوں سے رنگے شفق چھین لو, دیکھتے کیا ہو دستے ستم کی طرف, اپنا حق چاہتے ہو تو حق چھین لو. جی بھائی, اپنا حق چاہتے ہو تو حق چھین تو لو. 9 سال کیا کرتے رہے. بابر امان صاحب نے ان کو وہاں بھیجا ہوا ہے, جو میں نے ان کو کہا مجھے شک اور نہیں چلیں, یہ ہوتا ہے, بڑے لوگ ایسے کرتے ہیں. لیکن بنیادی جو بات ہے نا, میں یہ عرض کروں گا کہ میں نے وہاں پہ جا کر جو نوٹس کیا ہے, جو دیکھا ہے کہ ایک سیگمنٹ ہے. دیکھو آدمی کو فیئر ہونا چاہیے. مشرف صاحب نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی. میں ملک ہمارے ساتھ کیا کیا جی, 9 سال ملک کے ساتھ دشمنی. اور میں تو بھیا ڈکٹیٹر جو ہے کو فرشتے کو بنا دو, ٹھیک ہے, میں نہیں مانوں گا, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود میں اور آپ جو ہیں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. سچی بات ہے